اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے اور قرآن مجید کی ترجمانی بھی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے کہ قرآن مجید تو کلام اللہ ہے، بے شک، اور قرآن مجید تو معجزہ ہے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے ایک جملے میں جس معنی کے سمندر کو سمویا ہے وہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر بندہ بھی ایسا کر لیتا تو قرآن معجزہ نہ رہتا۔ بے شک، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے تراجم ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ترجمہ قرآن حرف آخر ہے، بے شک، بے شک، اور اس کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اعلی حضرت نے جو چیزیں ہمارے سامنے کی، ایک تو عقائد کے اعتبار سے اور دوسرا قرآن مجید کی ترجمانی کے اعتبار سے، واہ واہ واہ، اس میں بھی منفرد ہیں۔ واہ۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے، کوئی اور حصہ تعیین کے ساتھ واجب نہیں ہے۔ اب اس میں جب ہم آتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو مترجمین نے ترجمہ کیا کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا، ہدایت کے معنی رہنمائی یا راستہ دکھانا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہدایت کے معنی منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اعلی حضرت نے ترجمہ کیا کہ بھائی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو اس نے راستہ دکھایا ہے، جبھی تو آ کر واہ 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 واہ، کیا بات۔ تو اب اس سے یہ مانگو کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، یعنی راستہ تو نے دکھا دیا ہے، لیکن جو راستہ دکھا دیا ہے زندگی کے آخری سانس تک اسی راستے پر چلا۔ واہ، تو اعلی حضرت نے جو ہدایت کے اصل کامل مفہوم تھا اس کو اپنے ترجمے کے 2 لفظوں میں بیان کر دیا، جو اس سے پہلے ہمیں کسی کا نہیں ملتا۔ کیا بات، کیا۔ اچھا، عقائد کی بات تو الگ، اگر آپ سائنس کی بنیاد پر بھی اعلی حضرت کے ترجمے کو دیکھنا چاہیں تو سورہ الرحمن میں ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ سب مترجمین نے ترجمہ کیا کہ اے جنوں اور انسان کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں۔ یہ ترجمہ ہے، سارے تراجم اس دور کے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اب آج کے دور میں انسان نے راکٹ داغا اور زمین کے گریویٹی سرکل سے نکل گیا، راکٹ داغا اور چاند کے سرکل میں داخل ہو گیا، راکٹ داغا اور زمین کے کشش کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور نہ جانے انسان کا یہ فضاؤں کا سفر کہاں کہاں تک پہنچے۔ اعلی حضرت نے قرآن کا ایسا ترجمہ کیا اس آیت کا کہ انسان بلندیوں کے سفر میں کہیں بھی پہنچ جائے، فرمایا کہ اے جن و انسان کے گروہ، اگر زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں بھی نکل کر جاؤ گے وہاں اللہ کی بادشاہت، واہ واہ واہ، یعنی تم ستاروں اور سیاروں کی حدوں سے تو نکل سکتے ہو لیکن اللہ کی سلطنت کی حد سے نہیں نکل سکتے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اب یہ ایسا ترجمہ ہے کہ میں کہتا ہوں ہزاروں اور لاکھوں سالوں تک اگر یہ دنیا باقی رہتی ہے تو یہ ترجمہ قرآن کی ترجمانی پھر بھی کرتا رہے گا۔ بے شک، بے شک۔ انسان کا سائنسی ارتقاء کہیں بھی پہنچ جائے مگر اعلی حضرت کا جو علمی اور فکری ارتقاء قرآن فہمی کا ہے وہ اس سے بھی بہت آگے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے وہ آیات جن کا تعلق ناموس الوہیت سے ہے، وہ آیات جن کا تعلق ناموس رسالت سے ہے، مثلا قرآن کی آیت ہے کہ وزن نون اذ ذهب مغاضبا، کہ نون یعنی مچھلی والے نبی کی مثال، جب وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، فظن
अल्लन नक़दिर अलैह, तो अल्लाह फरमाते उन्होंने गुमान किया कि हम उन पर कुदरत नहीं पाएंगे। अब इस कुदरत के माने काबू की भी हैं। सही। तो मुतरजमी ने तर्जमा किया कि उन्होंने गुमान किया कि हम उन पर काबू न पा सकेंगे। अब आज अदना से अदना मुसलमान भी उसके बारे में हम ये नहीं सोच सकते कि वो ये कहे कि अल्लाह मुझ पर काबू नहीं पा सकेगा, तो अल्लाह के अजीम नबी कैसे ये कहेंगे। तो आला हजरत ने तर्जमा किया कि फज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैह, कि उन्होंने गुमान किया कि हम उन पर तंगी नहीं करेंगे। क्या बात, वाह वाह, मुआखज़ा नहीं करेंगे। वाह वाह। तो इसलिए कि क़दरा यक़दिरु, कुदरत के माने क्या है, तंगी की भी हैं जी। और इन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को वसी कर देता है, जिसके लिए चाहता है तंग फरमा देता है। तो जब वो कुरान का तर्जमा करते हैं तो वो तर्जमानी कर रहे होते हैं। और मैं कहता हूं कि ये फैज अल्लाह ताला की तरफ से जब तक इल्हाम न हो, इस मयार का तर्जमा बशर के बस की बात नहीं है। जहां कुरान की रूह को और कलाम बारी ताला की रूह को और फिर साहिबे कुरान से जो बयान हमारे पास आया उसको समो कर और एक जुमले में सबको बयान